نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سبق نمبر 17 ہے بچوں اور سامعین اور ناظرین۔ یہ سبق نمبر 17 ادغام کے بارے میں ہے۔ ادغام کسے کہتے ہیں اور اس کی کتنی قسمیں ہیں، اور اس کے متعلق مکمل تفصیل انشاءاللہ اس سبق میں آئے گی۔ سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں ادغام کسے کہتے ہیں۔ ادغام ایک چیز کو دوسری چیز میں داخل کر دینا، اس کو ادغام کہتے ہیں، اور اس کی دو قسمیں ہیں۔ ادغام بلا غنہ، بغیر غنے کے ادغام، اور ادغام مع الغنہ، غنے کے ساتھ ادغام۔ یہ نون ساکن اور نون تنوین کے قاعدوں میں سے ایک دوسرا قاعدہ ہے ادغام کا۔ اس میں دو صورتیں ہوتی ہیں کہ نون ساکن یا نون تنوین کو آگے آنے والے حرف میں داخل کر دیا جاتا ہے اور اس نون ساکن نون تنوین کو نہیں پڑھا جاتا۔ داخل کرنے کے بعد یا تو اس پر غنہ کیا جاتا ہے یا پھر اس پر غنہ نہیں کیا جاتا۔ غنہ کیا جائے تو اس کو ادغام مع الغنہ، بغیر غنے کے پڑھا جائے تو اس کو کہتے ہیں ادغام بلا غنہ۔ تو ادغام مع الغنہ کب ہوگا اور ادغام بلا غنہ کب ہوگا، یہ توجہ کرنی ہے ذرا۔ نون ساکن اور نون تنوین کے بعد، نون ساکن اور نون تنوین کے بعد، نون ساکن اور نون تنوین کے بعد 4 حرف آ جائیں تو ادغام مع الغنہ ہوگا۔ 4 حرف کون سے ہیں؟ یا، واو، میم اور نون۔ یہ 4 حرف نون ساکن اور نون تنوین کے بعد آ جائیں تو ادغام مع الغنہ ہوگا۔ بھی ادغام بھی کریں گے اور غنہ بھی کریں گے۔ اگر نون ساکن نون تنوین کے بعد 2 حرف میں سے کوئی حرف آ جائے، لام اور را، تو پھر ادغام کریں گے لیکن غنہ نہیں کریں گے، اس کو ادغام بلا غنہ کہتے ہیں۔ دوبارہ سنیں، ادغام مع الغنہ کب ہوگا، بلا غنہ کب ہوگا؟ یعنی کہ نون کو اگلے حرف میں داخل کر کے غنے کے ساتھ کب پڑھنا ہے، اور نون کو اگلے حرف میں داخل کر کے بغیر غنہ کے کب پڑھنا ہے۔ نون ساکن اور نون تنوین کو اگلے حرف میں جب داخل کرنا ہے تو جو 4 حرف ہوں گے، یا، واو، میم، نون، ان 4 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں ادغام مع الغنہ ہوگا۔ اگر نون ساکن نون تنوین کے بعد 2 حرف میں سے کوئی حرف آ جائے، لام اور را، تو وہاں پر ادغام بلا غنہ ہوگا۔ نون کو اگلے حرف میں داخل کریں گے ضرور لیکن بغیر غنہ کے پڑھیں گے۔ آئیں اس کی ذرا مثال دیکھتے ہیں۔ پہلے نون ساکن کی ایک مثال دیکھتے ہیں، پھر نون تنوین کی دیکھتے ہیں۔ دونوں میں دیکھتے ہیں دو مثالیں۔ میم زبر یا، میں، اس کا جوڑ ایسے ہی ہوگا، جوڑ میں نون نہیں پڑھا جائے گا۔ یہ جو نون سب سے پہلا حرف لکھا ہوا ہے، نون نہیں پڑھنا، نون کو چھوڑنا ہے۔ میم زبر یا، میں، یا زبر یا، میں، یا، قاف پیش لام قل، میں یقل، وقف میں یقل۔ ادھر دیکھیں ہم نے غنہ کے ساتھ ادغام کیا ہے، نون ساکن کے بعد یا آرت۔ اسی طرح نون تنوین کی مثال کو لیتے ہیں۔ نون تنوین کے بعد اگر ان 4 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر بھی غنہ ہوگا، ادغام ہوگا۔ عین زبر ع، جیم زبر جا، عجا، با دو زبر یا، بی، یا زبر ہا، یہ، دال زیر یا، دی، عجبا یہدی، وقف عجبا یہدی۔ تو یہ نون تنوین کے بعد یا آئی، یا آ جائے تو نون تنوین کو یا میں داخل بھی کریں گے اور ادغام مع الغنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ ادغام بلا غنہ کی مثال تیسری لائن میں تیسرا حرف ہے میم زبر الف ما، لام 2 زبر لام لل، لام پیش لو، ما للو، با زبر با، دال 2 زبر دن، ما للو بدن،
وقف ما للبدا، تو یہ دو زبر کی تنوین، نون تنوین تھا، اس کے بعد آگے لام آ گیا، نون تنوین کو لام میں داخل کیا ہے، ادغام کیا لیکن بغیر غنے کے پڑھا ہے، جو دوسری قسم ہے ادغام کی، ادغام بلا غنہ، ادغام مال غنہ اور ادغام بلا غنہ، دونوں کی مثالیں واضح کر دی ہیں آپ کے سامنے۔ اس پوری تختی کی مشق اسی طرح ہی کرنی ہے، ادغام مال غنہ اور بلا غنہ، اور حروف موٹے جو ہیں ان کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، وقف جیسے پیچھے وقف کے قاعدے بتائے گئے ہیں ان کے مطابق وقف کرنا ہے، تو اس کو پوری تختی کو پڑھنا ہے۔ آگے اسی پیج کے آخر پر میم ساکن کا قاعدہ ذکر ہے کہ میم ساکن پر ادغام کب ہوتا ہے، میم ساکن پر ادغام کب ہوگا، یہی قاعدہ اسی پیج کے 38 پیج کے اینڈ پہ ذکر ہے، تو وہ قاعدہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ میم ساکن کے بعد پھر دوبارہ میم آ جائے، میم ساکن کے بعد اگلے حرف کے شروع میں پھر میم آ جائے، تو اس میم پہلی میم پر جو غنہ ہوگا اس کو ادغام مال غنہ کہتے ہیں۔ میم پر جزم ہو، ایک حرف ہے اس کے آخر پر میم ہے، اس پر جزم ہے، اس کے بعد آگے والا حرف جو ہے اس کے شروع میں پھر میم ہے، دونوں میموں کو، پہلی میم کو دوسری میم میں داخل کریں گے، اس کو ادغام کہتے ہیں، پھر اس پر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ ادغام بلا غنہ مال غنہ، یہ تقسیم صرف نون ساکن نون تنوین میں ہے، میم ساکن کے قاعدوں میں یہ تقسیم نہیں ہے۔ میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو پہلی میم کو دوسری میم میں داخل کر کے ادغام کر کے غنے کے ساتھ ادا کریں گے، جیسے پہلا حرف ہے لام زبر لا، کاف پیش میم کم، لکم، میم زبر الف ما، لکم ما، وقف لکم ما۔ یہ میں نے بتایا ہے جس کلمے کے آخری حرف پر الف مدہ ہو اس پر جب وقف کریں گے تو وقف ویسے ہی کریں گے جیسے بغیر وقف کے پڑھیں گے۔ اب یہ ادغام مال غنہ اور بلا غنہ نون ساکن نون تنوین کا قاعدہ ہو گیا، بتا دیا ہے، اور اس کی مشق بھی، اور ساتھ ہی میم ساکن کا جو ادغام ہے وہ بھی انہوں نے ذکر کر دیا، وہ بھی ہم نے واضح کر دیا ہے۔ تو سب یہ سامعین ناظرین پوری توجہ اور پورے حروف کو صحیح طرح موٹے حروف کو ادا کر کے اس کی مشق کریں۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔